آداب ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند۔ عزیز ناظرین، شخصیت ہند کی ہر قسط میں ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرواتے ہیں جو تحریک آزادی یعنی ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کروانے میں جن کا ایک اہم کردار اس موومنٹ میں رہا، اس آندولن میں رہا۔ ناظرین، آخر مجموعی طور پر اگر مجموعی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ کون سے اشخاص تھے، کیا ان کا اہم کردار تھا، آج اسی پر آج کے اس خاص قسط میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کسی مخصوص سیاسی پارٹی کا واحد ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ اس نے عام آدمی کو اپنی صلاحیت کے مطابق عوام کی شکل میں آگے بڑھایا تھا۔ ہندوستانی قوم تحریک کی تاریخ 1857 کی بغاوت سے لے کر 1947 کی آزادی کے دن تک اس میں ہندوستانی مسلمانوں کے حقیقی کردار کو پیش کیے بغیر اور نامکمل ہوگی۔ وہ کندھے سے کندھا ملا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسری برادریوں کے ساتھ لڑے تھے۔ مسلمان شاعروں، انقلابیوں اور ادیبوں کی خدمات آج تک معلوم نہیں ہے، تاریخ سے فراموش کر دی گئی ہے، لیکن سیکولر تاریخ انگریزوں کی بجائے اس فرقہ وارانہ معاملات کو بڑھانے میں مسلمانوں کا خاص کردار رہا۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں نے کبھی بھی ہندوستان کو گود لینے والی سرزمین کے طور پر تصور نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ اسلام قبول کرنے والے ہیں اور ہندوستان کے ہی وہ لوگ اور باشندے تھے، اور ان میں اس ملک سے تعلق کا گہرا احساس تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ثقافتی، معاشی، فکری اور روحانی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں کے کردار، اہمیت اور بغاوت کو 18ویں صدی کے وسط سے جون 1757 کو پلاسی کے یدھ کی اگر ہم بات کریں تو 23 جنگ کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ نواب سراج الدولہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستانی حکمرانوں کو بیدار کیا، انگریزوں کی مخالفت کی، تاہم وہ جنگ ہار گئے اور اسے 24 سال کی کم عمری میں ہی پھانسی کی سزا دے دی۔ اس کے بعد جلد ہی عظیم ٹیپو سلطان، جس لارڈ ویلز نے 1799 میں چوتھی انگو میسور جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا۔ 19ویں صدی کے نصف اول سے مسلمان انقلابیوں کی خدمت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرازی اور وہابی تحریکوں نے ہندوستان میں اپنی توسیع کے ابتدائی مراحل میں برطانوی منصوبے کی رفتار کو متاثر ضرور کیا۔ سید احمد بریلوی کی وہابی تحریک سب سے زیادہ منظم تھی۔ انہوں نے تمام ہندوؤں اور مسلمانوں سے انگریزوں کا تختہ پلٹنے کی اپیل کی، اور اسی طرح وہ 1831 میں بالاکوٹ میں مارے بھی گئے۔ 1857 اور 58 کے دوران صرف دہلی میں پھانسی پانے والے مسلمانوں کی اگر میں تعداد کی بات کروں تو 27,000 ایسے لوگ تھے جن کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس بغاوت کے دوران اصغری بیگم، قاضی عبدالرحیم کی والدہ، تھانہ بھون، مظفر نگر کے انقلابی انگریزوں کے خلاف وہ لڑے تھے اور شکست کھانے پر زندہ جل گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 225 مسلم خواتین نے بغاوت میں اپنی جانیں اس ملک کی خاطر قربان کر دی۔ ناظرین، اسی طرح شاہجہاں پور کے محمد اشفاق اللہ خان کے تعاون کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ بمشکل ہی معلوم ہے جس نے کاکوری لکھنؤ میں برطانوی خزانے کو لوٹ کر انتظامیہ کو مفلوج کرنے کی سازش کی تھی، اور جس نے پھانسی سے پہلے اپنی آخری وصیت مانگی تو یہ کہا کہ کوئی خواہش نہیں ہے سوائے ایک کے کہ کوئی میری سمٹتی چادر میں میرے وطن کی تھوڑی سی مٹی ڈال۔ اسی طرح موجودہ نسل ایک عظیم قوم پرست خان عبدالغفار خان کے بارے میں نہیں جانتی، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے 95 سال کی زندگی میں سے 45 سال اپنی زندگی جیل میں گزار دی۔ 1987 میں انہیں بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ برکت اللہ سید رحمت غدر پارٹی کے شاہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عمر سبحانی، ایک صنعت کار اور بمبئی کا کروڑ پتی، جس نے اس وقت کانگریس کے اخراجات کے لیے گاندھی جی کو ایک خالی چیک پیش کیا، اور آخر کار آزادی کی خاطر انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ مولانا حضرت موہانی کی بات کر لیتے ہیں۔ اپنی شاعری سے نوجوانوں کے دلوں میں آزادی کا جوش پھونکنے والے مولانا حضرت موہانی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کر لیجیے۔ 35 سال کی عمر میں انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کے طور پر خدمت انجام دینے والے سب سے کم عمر شخص بن گئے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ساتھ سیکولرزم اور سوشلزم کے حامی تھے۔ راج موہن گاندھی نے اپنی کتاب انڈین اسٹینڈنگ مسلم مائنورٹیز میں ذکر کیا ہے کہ مولانا اپنی اہلیت زلیخا بیگم کے جنازے کے فوراً بعد کانگریس کے دفتر گئے
اور ہندوستان چھوڑو تحریک کی قیادت انہوں نے اسی وقت فرمائی، ان کی اہلیہ کی وفات کے فوراً مان بعد۔ منموہن کور نے اپنی کتاب جس کا عنوان ہے وومن ان انڈیاز فریڈم موومنٹ میں ان سینکڑوں خواتین میں صرف بیگم حضرت محل اور بی اماں جان کا حوالہ دیا ہے، جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف اپنے مردوں کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی۔ ہندوستان قومی تحریک کی تاریخی آبادی بیگم مولانا محمد علی کی والدہ امجدی بیگم، مولانا محمد علی کی اہلیہ آمنہ طیب جی، عباس طیب جی کی اہلیہ بیگم سکینہ، ان تمام خدمت گزار خواتین کا ذکر میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کی خدمت کا تذکرہ کیے بغیر ادھوری ہوگی یہ داستان، ادھوری ہوگی یہ شخصیات کا ذکر کا یہ مجموعہ۔ ڈاکٹر اقمانی کا ذکر کروں گا، بدر الدین طیب جن کی بیٹی نشاط النساء بیگم حضرت موہانی، سعادت بانو کچلو، زلیخا بیگم، مہر تاج، زبیدہ بیگم، داؤدی بیگم، یہ وہ تمام نام ہیں ان خواتین کے جنہوں نے اس ملک کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تحریک آزادی کے اس ماحول میں اپنا رنگ اور اپنا کردار انہوں نے ادا کیا۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سنیاسی تحریک سے لے کر آزادی تک تمام قومی بغاوتوں میں برطانوی راج کو بے دخل کرنے کے لیے جو عظیم قربانیاں دی، آخرکار 1947 میں انگریزوں کا ہندوستان سے انخلا ہوا۔ ہندوستانی تاریخ میں مناسب طریقے سے انہیں آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کے کردار کے بارے میں جامع مطالعے ضرور ہے کہ اس کے خاتمے میں مدد ملی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کسی مخصوص سیاسی پارٹی کا واحد ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ اس نے عام آدمی کو اپنی صلاحیت کے مطابق عوام کی شکل میں آگے بڑھایا تھا۔ ہندوستانی قومی تحریک کی تاریخ 1857 کی بغاوت سے لے کر 1947 کی آزادی کے دن تک، اس میں ہندوستانی مسلمانوں کے حقیقی کردار کو پیش کیے بغیر متعصب اور یہ کہانی نامکمل ہوگی۔ ناظرین، اسی لیے محض صرف اور صرف اسی لیے تسنیم ٹی وی شخصیت ہند کے اس خاص پروگرام میں ان تمام اشخاص کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال، اپنا سب کچھ، اپنی عزت قربان کر دی۔ اس لیے تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند ضرور دیکھیں، اس کا ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ آج کی اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔